اچھا جناب، السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں ایک ایک فرینچ کمپنی ہے اپسوس، اس نے ایک سروے کیا ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ یہ ایکچولی ہوتا ہے ایک پرسپشن سروے، پبلک پرسپشن۔ اس میں کوئی ایک مخصوص مقدار کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس پہ پھر ان سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں۔ ہمارے کافی ساری کمپنیاں سرویز کرتی رہی ہیں، ابھی بھی کرتی ہیں، خیر انٹرنیشنل بھی ہیں، لوکل بھی ہیں۔ تو مگر یہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے جو خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب، انہوں نے اتنے کے سروے کروائے ان سے کہ وہ ان کے مطلب کا ہی سروے کرتی تھی۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے، اگر میں ایک کاروباری ہوں، میرے پاس ایک بندہ کوئی اسپیشل چیز بنوانے آتا ہے روزانہ یا دوسرے دن یا ہفتے بعد، تو ایک بندہ میرے پاس 3 مہینے بعد آئے گا، تو میں جو ہفتے بعد آئے گا اس کے لیے تو کوئی اسپیشل ہی چیزیں بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کی مرضی کے سروے بھی ہونے شروع ہو گئے۔ تو ابھی یہ ایک کمپنی ہے، فرینچ کمپنی اپسوس کے نام سے، انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنا سروے لانچ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہمارے جو ابھی حکومت جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی ہے، 7 پیپل پارٹی ملا کے چل رہی ہے، شہباز شریف صاحب کی، اور ساتھ پنجاب میں ہماری ہے محترمہ مریم نواز۔ تو اوورآل جو حکومت کا ہے نا، دیکھنے میں آیا ہے کہ حکومت ہماری بغیر کسی ہنی مون پیریڈ انہوں نے پرفارمنس دینی شروع کر دی ہے، بغیر کسی ہنی مون پیریڈ۔ نارملی یہ کہا جاتا تھا نا، جس طرح ہم پچھلی حکومت جب آئی تھی خان صاحب کی، پی ٹی آئی کی، تو تھا جی کہ قریباً 90 دن تو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے جی، یا ابھی سال سے پہلے تو پوچھیں نا جی، سال تک آپ پہلے سال 1.5 سال تک تو پازیٹیو دکھائیں جی، چاہے کوئی نیگیٹو بھی ہو رہا ہو۔ مطلب ایسی سچویشن اس میں نہیں ہے۔ انہوں نے فرسٹ ڈے سے آ کے پرفارم کرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے، اب میں تھوڑی سی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، جب انہوں نے حکومت سنبھالی اس وقت 31% انفلیشن تھی ہمارے ادھر۔ تو اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ 11-12% پہ آ جائے گی سن 2025 جون تک۔ بٹ یہ ایسا ہوا ہے کہ اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس وقت انفلیشن 14% ہے۔ تو یعنی کہ 31 سے 14، یعنی کہ 50% سے بلکہ 60% آپ کہہ سکتے ہیں، 60%۔ اور یہ آ گئی، اب کہا جا رہا ہے کہ جولائی 24 سے پہلے یہ 11% تک آ جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر انڈسٹریل پروڈکشن بھی انکریز ہوئی ہے، کچھ زراعت میں بھی 2% اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، تو بہرحال یہ بڑے ہیٹس آف ٹو شہباز شریف صاحب، بڑا اچھا وہ ہے کہ رزلٹ ہے ودن 3 منتھس، تو بہت ہی اچھا رزلٹ ہے۔ ہم نے آج تک، مطلب میری بھی عمر کافی ہو گئی ہے، تو آج تک میں نے تو کوئی حکومت بھی اتنا سپیڈ سے ریکوریز کرتی نہیں دیکھی۔ اینی ویز، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو صحیح سمت میں چلائے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں اپسوس کے سروے کے بارے میں۔ اچھا جناب، اچھا یہ ہے جی، سب سے پہلے پاکستانی اکانومی پازیٹیو سمت میں ہے۔ یہ پہلے، آج سے 3 ماہ پہلے سے یہ 12% لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اکانومی جو ہے ہماری پازیٹیو سمت میں جا رہی ہے۔ اب 18% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ پازیٹیو سمت میں جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز، روزگار، یعنی کہ لوگوں کو ایزیلی روزگار مہیا ہو جاتا تھا، مل جاتا تھا۔ پہلے 4% لوگ کہتے تھے کہ جی ایزیلی روزگار مہیا ہو جاتا ہے، اب اس کو 10% جو پیپل ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ روزگار ایزیلی مہیا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، پچھلے 3 سال میں مختلف اوقات میں مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے۔ یہ 7/10 لوگ، یعنی کہ 10 میں سے 7 لوگ، یعنی کہ 70% پیپل یہ کہتے تھے کہ جو مہنگائی ہے نا وہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے۔
ابھی آج کے جو سروے ہے اس میں 3 بڑا تھا، یعنی کہ 30% لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا۔ اس کے بعد آ گیا جناب آپ کا اکانومی۔ پہلے 4% لوگ کہتے تھے ہماری اکانومی اسٹرانگ ہو رہی ہے، اب 16% لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری اکانومی اسٹرانگ ہو رہی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہائیسٹ ہے پچھلے 5 سال میں۔ اس کے بعد نوکری پیشہ لوگوں کے بارے میں یہ عام طور پہ تھا کہ ان کو اپنی جاب سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات رہتے تھے۔ آج سے 3 مہینہ پہلے تک 12% لوگ جو تھے وہ ان کو خدشہ تھا کہ نوکری شاید کنٹینیو نہیں کرے گی۔ اب 15% لوگوں کو مطلب 12% لوگوں کو یہ تھا کہ میری نوکری کنٹینیو کرے گی، مطلب یعنی کہ میری نوکری چلے گی، پکی ہے۔ تو اب 15% لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں میری نوکری پکی ہے، چلے گی۔ اچھا، اس کے بعد جس طرح کے حالات ہمارے ملک کے گئے ہیں، ان حالات میں لوگوں کی سیونگ تو بالکل زیرو ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ پیپلز جو ہیں انہوں نے سیونگ کرنی سٹارٹ کر دی ہے، اور اس میں پہلے 11% لوگ کہتے تھے کہ سیونگ ہو جائے گی، اب ہو جاتی ہے۔ اب 15% لوگ کہتے ہیں سیونگ ہو جاتی ہے۔ اور اوورال انڈیکس اس وقت پاکستان جو ہے وہ 32% ہے، جو کہ پچھلے 5 سال سے سب سے زیادہ۔ تو یہ کچھ اشاریے تھے جو میں نے کہا آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سیدھی راہ پہ ہی رکھے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ ہدایت دے کہ وہ عوام کے لیے، پبلک کے لیے کچھ کرتے رہیں۔ اب جس طرح آپ نے دیکھا ہی ہے تقریباً مہنگائی ہر چیز ڈاؤن ہے، سبزی میں بھی، اور آپ کے فروٹ، اس کے بعد آپ کا چکن، خاص کر ہمارے ادھر چکن کو بہت کھایا جاتا ہے۔ تو چکن آپ دیکھیں کہاں 800 روپے سے 900 روپے سے ڈاؤن ہو کے تو ابھی 400 روپے پہ، لگ بھگ 450 پہ آیا ہوا ہے۔ یہ تو ہم لوگ خود بھی پبلک ہیں، چونکہ ہم خود بھی اس چیز کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اس لیے تو اس چیز کا پتہ ہے، بازار کا پتہ ہے ہمیں بھی۔ گوشت کا ابھی نیوز ہیں، یہ ممکن ہے ابھی یہ صحیح ہو کہ غلط کہ جی گوشت کو سستا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس میں ہے کہ جی بہرحال مہنگائی کی جو شرح ہے اب وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ ملک ہمارا اسی طرح چلتا رہے تھوڑی، جس طرح پیٹرول میں بھی دیکھیں نا، انہوں نے کافی ریلیف دے چکے ہیں 2-3 دفعہ کا، اور چکن دیکھیں کدھر آ گیا ہے، سبزی فروٹ سستا ہے۔ مطلب ہم بھی چونکہ روزمرہ یوز کرنے، ظاہری بات ایک جنرل پبلک جو ہیں، ہم کوئی وہ نہیں ہیں، کوئی بہت امیر لوگ نہیں ہیں، تو روٹین مارکیٹ میں تو ہمیں رہتا ہے۔ اب جب بڑے لوگوں کو کیا پتہ کہ بازار میں پیاز کیا کلو ہوگا، تو ہم لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے، تو ہم نے تو اپنی ویکلی ایک سسٹم چلانا ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی یہ جائزہ لیا ہے کہ کافی بہتری ہے اس میں، مہنگائی کی اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جاری رکھے، آگے سے آگے عوام کو دیتے رہیں، تھوڑا سا کمپنسیٹ ہوتی ہے عوام۔ تو میں نے آپ کے سامنے اپنا ایک نظریہ پیش کیا ہے، ساتھ ہی کچھ رزلٹ، اگر اس حوالے سے کوئی گفتگو، کوئی آپ نے کوئی کامنٹ کرنا ہو ضرور کریں، ذرا بس تہذیب کے دائرے میں رہ کے۔ آپ کا ہمارا اختلاف یقیناً ہو سکتا ہے، میرا اختلاف میں کسی اور پارٹی سے میرا مطلب سیاسی بھی وہ ہو سکتا ہے، مگر ہمیں اس میں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم ایک دوسرے کو اپنا نظریہ پیش کر سکتے ہیں بالکل طریقے سے، کسی کو گالی نکالنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا جواب ضرور دیں گے۔ تو اللہ حافظ۔